بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 105 غزوہ بنی لحیان اور غزوہ غابہ سے متعلق ہے۔ جب غزوہ خندق اور بنو قریظہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان پیش قدمی کرنے پر قادر ہو گئے تھے، کفار کے مختلف گروہوں کے مابین پھوٹ پڑ چکی تھی۔ کفار نے ان حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور ان حالات کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ اب بنو لحیان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بنو لحیان کا علاقہ مدینہ منورہ سے جنوب میں واقع ہے۔ اس جگہ پر رجی کا واقعہ، جس میں 70 قراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا تھا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بدلہ لینے کے لیے اس مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ربیع الاول سن 6 ہجری میں غزوہ بنو لحیان کے لیے جاتے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام رہبر کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی امور کے عظیم مدبر اور حربی اور دفاعی میدان کے بے مثال سپہ سالار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے ارادے اور صحیح سمت کا واضح اظہار نہ کیا۔ اس موقع پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ظاہر کیا جیسے آپ شام کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملے کو خفیہ رکھنے کے لیے پہلے شام کی طرف پیش قدمی کی، تاکہ دشمن کو یہی محسوس ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ بنو لحیان مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب رہائش پذیر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی جنوب کی طرف گھوم جانے سے پہلے علم نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنو لحیان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بے خبری کے عالم میں دبوچنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمال کے جانب 20 میل تک چلتے گئے، اور پھر وہاں سے شمال سے جنوب کے جانب مڑے، اور وہاں سے مغرب کو ہوتے ہوئے لشکر کو سیدھا جنوب کے سمت پر ڈالا، اور اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو لحیان کے رہائش گاہوں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ دشمن انتہائی چوکس تھا۔ جب سے انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید کیا تھا، اسی وقت ہی سے انہیں ڈر تھا کہ مسلمان بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ انہوں نے راستوں پر اپنے جاسوس پہلا رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پاتے ہی بنو لحیان پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی منزل پر پہنچے تو دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی تلاش کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں روانہ کی، تاکہ ان دھوکے بازوں میں سے کوئی ہاتھ لگے تو اسے پکڑ لائے۔ مجاہدین 2 دن تک دشمن کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ گزینوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سرزمین میں انہیں خوفزدہ کرنے اور انہیں چیلنج کرنے کے لیے 2 دن تک آپ قیام پذیر رہے، تاکہ دشمن کو مسلمانوں کی قوت اور خود اعتمادی کا اندازہ ہو، اور وہ یہ بھی جان لے کہ مسلمان جب چاہے دشمن تک پہنچنے کی قوت رکھتے ہیں۔ اور اس مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سانحہ رجیع میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت ہوئی تھی، وہاں ان کے لیے دعائے خیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، چنانچہ طے پایا کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین کو بھی خوف زدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کے راستے میں مکے سے 2 دن کی مسافت پر واقع وادی عصفان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ قریش کو یہ خبر مل چکی ہے کہ میں مدینہ منورہ سے نکل کر عصفان پہنچ چکا ہوں۔ اب انہیں خطرہ ہے کہ میں ان پر حملہ کر دوں گا،
اس لیے تم 10 شہ سواروں کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھو تاکہ اہل مکہ کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے، قریش کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو ان میں زبردست دہشت پھیل گئی۔ اس دستے کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور اہل مکہ خوف کے مارے لرز رہے ہیں، تو وہ واپس چل پڑے اور صحیح سلامت لشکر اسلام کے ساتھ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عسفان سے واپس مدینہ منورہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، ہم توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ اے اللہ، میں سفر کی تکان، واپسی کی تکلیف اور اہل و عیال میں نظر بد سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم بلغ بلاغا صالحا یبلغ الی خیر مغفرۃ من عندک ورضوانا۔ اے اللہ، ہمیں نیک مقصد تک پہنچا جو ہمیں بلائی تک پہنچائے، میں تجھ سے مغفرت اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ گویا اس دعا سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب ہم بھی سفر کرنے والے ہو تو اس دعا کا اہتمام کرے، بڑی مبارک دعا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس غزوے میں 14 دن باہر گزارنے کے بعد مدینہ منورہ واپس صحیح سلامت تشریف لائے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بنو لحیان سے واپس آئے، ابھی چند ہی راتیں گزری تھی کہ عیینہ بن حصن غطفان کے 40 شہ سواروں کے ساتھ غابہ نامی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پر چھاپا اس نے مارا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے زر کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی کو قید بنا لیا اور 20 اونٹ ہنکا کر لے گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح سویرے غابہ کی طرف جا رہا تھا تاکہ اونٹنیوں کا دودھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ فرماتے ہیں میں صبح سویرے اپنا تیر کمان تھامے شکار کی نیت سے گھر سے نکلا۔ راستے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غلام ملا، اس نے مجھے بتایا کہ عیینہ بن حصن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں ہنکا کر لے گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، میں نے وہ گھوڑا اس غلام کو دیا اور کہا کہ یہ گھوڑا طلحہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا دینا اور جاؤ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غارت گیری کی اطلاع کرو، اور اس کے ذمے یہ کام لگا کر میں سلعہ پہاڑی پر چڑھا اور مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ زور سے آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ۔ میں نے اتنے زور سے آواز دی کہ حرہ واقم اور حرہ وبرہ کے مابین سب لوگوں تک میری آواز پہنچ گئی، اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اس قدر تیزی سے دوڑے پیدل کہ کوئی شہ سوار بھی انہیں نہیں پکڑ سکتا تھا، اور وہ پکار لگا کر کفار کے پیچھے دوڑ پڑے اور ان پر تیر برسانے لگے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ شعر بھی پڑھتے جاتے تھے، خذھا وانا ابن الاقوع اليوم یوم الرضاع، لو اسے سنبھالو میں اقوع کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینے لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ کہتے ہیں میں برابر ان کو اپنے تیروں کا نشانہ بناتا رہا، ان کا کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کے پیچھے اس کی جڑ میں بیٹھ جاتا اور اس پر تیر چلا کر اسے ہلاک کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ دشمن نے مویشیوں کو آزاد کر دیا کیونکہ اب اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی رفتار بڑھانے کے لیے اپنا بوجھ ہلکا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 نیزے راستے میں پھینک دیے۔ وہ جو چیزیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کی شناخت کر سکے۔ دشمن کا تعاقب کرنے والوں میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ دشمن کے 2 آدمی ایسے تھے باپ بیٹا جو ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے ان پر اپنے نیزوں سے ایسا وار کیا کہ وہ دونوں باپ بیٹا وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 سے سواروں کے ساتھ تشریف لائے تو راستے میں عبد الرحمن یا حبیب بن عیینہ کی لاش
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ لوگوں نے سمجھا شاید ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ ابو قتادہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بابی قتادہ ولکنہ قتیل لابی قتادہ، یہ ابو قتادہ نہیں بلکہ ان کا مقتول ہے، انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ابو قتادہ کا شکار ہے۔ اسی طرح سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ سخت پیاسے تھے، وہ اس چشمے سے پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان جان بازوں میں سے 100 افراد لے کر ان کا پیچھا کروں، وہ ابھی دور نہیں گئے ہوں گے۔ میں ان کا سارا مال لے کر اور ان کو ان کی گردنوں سے پکڑ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جذبات دیکھ کر خوشی سے ہنستے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ نے فرمایا اترکتکم تفاعلا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسا کر لو گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، میں ایسا ضرور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبن الاقوع ملکت فاسجع، اقوا کے بیٹے تم نے قابو پا لیا ہے تو اب نرمی برتو۔ صحیح مسلم میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہم لیقرؤون فی ارض غطفان، بلا شبہ اس وقت غطفان کی سرزمین میں ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ جب اسلام کے شاہین واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بہترین شہ سوار ابو قتادہ ہے، اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سلمہ ہمارا بہترین پیدل مجاہد ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر 1 دن اور 1 رات قیام فرمایا، اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جنہیں مشرکین نے چھاپے کے دوران شہید کر دیا تھا، ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچ گئی، اور اس نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی تو وہ اس اونٹنی کو ذبح کر دے گی جس پر سوار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی نظر کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن کر مسکرا دیے، اور آپ نے فرمایا بئس ما جزیتھا، تو نے بہت برا بدلہ دیا اس کو، یعنی اس نے تجھے اپنے اوپر سوار کیا اور دشمن سے خلاصی دلوائی، اب اس کا بدلہ ذبح کرنا ٹہرا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نظر فی معصیت اللہ ولا فی ما لا تملکین، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نظر نہیں اور نہ اس میں نظر ہے جس کی تو مالک نہیں۔ گویا اس واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی معصیت میں نظر قابل قبول نہیں، اور اسی طرح اس چیز میں بھی نظر نہیں ہوگی جس کے آپ مالک نہیں ہیں۔ جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے اس میں نظر مانی جائے گی۔ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد یہ سب سے بڑا تادیبی غزوہ تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل نجد کے خلاف لڑا گیا، اور انہیں سبق سکھایا گیا کہ مسلمان اپنا بدلہ لینا خوب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔